ہمارے بیچ میں جو شخصیات موجود ہیں انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے پھر اس گاؤں میں دستک دی اور گزشتہ 2 سالوں سے یہاں اڑائی گاؤں میں بہت ساری ایکٹیویٹیز سے نوجوانوں کے اندر وہ صلاحیتیں اور تعلیم کے لیے اور تعلیمی میدان میں ان کو آگے تک لے جانے میں بہت ساری کوششیں کی اور چھوٹے سے گھر میں آ کر پھنس رہے گی. سر خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس بہت شکریہ. سر کیسے آپ کے دل و دماغ نے یہ گوارا سمجھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سے برسوں پہلے آپ نکل چکے تھے, آپ کے آبا و اجداد بھی یہاں سے چلے گئے تھے اور چھوٹی سی زمین چھوٹا سا گھر تھا, پھر آپ نے اس کو آباد کیا اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور پچھلا 2 سال کا یہ سفر یہاں اڑائی گاؤں میں آپ کا کیسا گزرا؟ دیکھیے, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جب انسان مائگریشن کرتا ہے, مائگریشن از اے پارٹ آف لائف, اور آپ نے دیکھا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ ہجرت کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ہجرت کرنے کے بعد میکسیمم لوگوں کی سوچ یہی رہتی ہے کہ جب ہم شہر میں جائیں وہاں ایک اچھا سا مکان ہو, کیونکہ شہر میں آپ کو اچھے سے اسپتال ملیں گے, اچھے اسکول ملیں گے, روڈ اچھی ملیں گی, وہاں بچوں کا مستقبل اچھا ہے, وہاں آپ خود اپنے اچھا کوئی آلٹرنیٹ امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہو. تو بہت سارا انسان کے دماغ میں رہتا ہے کہ نہیں آپ وہیں پہ آگے چلیں, جموں کچھ میں گیا تو جموں میں جائے, جموں میں جاؤ تو دلی میں جاؤ. تو لیکن ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ اس لیے دیکھا کہ اس پیار اس گاؤں سے ہمیں بہت ملا. وہ چاہے ہمارا وہ دور جب ہم لوگ بچے تھے, یہاں اسکولنگ تھی ہماری, یا ہمارے جو بزرگ تھے, چاہے میرے تایا جی تھے یا میرے والد صاحب تھے, وہ یہاں کے استاد تھے, یہاں بچوں کے ساتھ, یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو پیار اور محبت کا ایک سلسلہ تھا, ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو یا ایکسٹرا کوکیولر ایکٹیویٹیز, سوشل ایکٹیویٹیز میں جو ایک لگاؤ تھا, وہی چیزیں ہمیں بھی کھینچ کے لائی. جب میرے والد محترم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا 2011 میں, اور اسی رات انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اڑائی کے کام کو نہیں چھوڑنا ہے. تو میں نے بھی قسم کھا لی کہ نہیں, چاہے جتنی بھی مصروفیت ہو, جتنا بھی میں دور کہیں باہر میری پوسٹنگ ہو جائے, بٹ میں اس گاؤں کے ساتھ جڑوں گا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ اس گاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پچھلے 2-3 مہینے سے آپ نے دیکھا کہ اس سال بھی ہم نے یہاں پہ رہے, لاسٹ ایئر بھی آئے, اور یہاں صرف یہاں کے فائدہ نہیں تھا. اگر ہم جڑے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور ہر ایک کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونیٹی مل رہی ہے تو آپ اس اپرچونیٹی میں یوتھ کو انوالو کریں. تو میں نے یہاں کوشش کی کہ یہاں کے یوتھ کو اکٹھا کیا جائے, یہاں کے یوتھ کے پوٹینشیل کو دیکھا جائے کہ کس فیلڈ میں وہ ایکسل کر سکتے ہیں, تو ان کو ویسا ہی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. یہاں ہم نے کوئز کمپٹیشنس کروائے, یہاں ہم نے سیمینار کروائے, ڈبیٹ کروائے. ایجوکیشن کے فیلڈ میں بچے کہاں کیسے اور کس طرح سے مختلف ایگزام کو پاس کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں بچوں کو بتایا. اسپورٹس ایکٹیویٹیز کروائی گئی. کووڈ-19 جو ایک پینڈیمک پوری دنیا میں جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے, اس کے خلاف بھی ایک جنگ چلائی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کا, یہاں کے نوجوانوں کا, یہاں کے جو سنجیدہ لوگ تھے, پرامیننٹ سٹیزنس تھے, بزرگ تھے, نوجوان تھے, بچے تھے, انہوں نے بہت رسپانس دیا, اور انہی کے رسپانس کی وجہ سے بہت سارا نوجوان ہم سے جڑا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ کافی نوجوان اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے وہ بھی اس میسج کو سپریڈ کر رہے ہیں کہ بھئی آج کے لیے اگر زندہ رہنا ہے تو وہ ڈارون کی وہ تھیوری مجھے یاد آ رہی ہے جو اس نے 18th سینچری میں کہا تھا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ اینڈ اسٹرگل فار دا ایگزسٹنس, کہ آپ نے فٹ سروائیو کرنا ہے تو اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے پرٹیکولر انوائرمنٹ میں, اور اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو پھر اسٹرگل کرنا ہے. تو وہ فارمولہ ہم کوشش کرتے ہیں تمام بچوں میں, تمام نوجوانوں میں, ہمارے ماؤں بہنوں میں, ہمارے بزرگوں میں, کہ آپ نے اگر سماج میں آپ کا نام کمانا ہے, سماج میں آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے, تو آپ خود بھی خوش رہیے اور لوگوں کو خوش کرنے کا کوئی ایک ایسا اپرچونیٹی کریٹ کریں تاکہ ان کی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو, ان کی ایجوکیشن سسٹم بھی اچھی ہو, اور جو سماج میں برائیاں آ رہی ہیں وہ بھی. اسی سلسلے میں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے بہت سارے پروگرام کریں, کس طرح آپ ان پروگراموں کو کرنے میں کامیاب رہے, اور یہاں کی خاص کر کے میں کہوں گا نوجوان اور یہاں کی جو لوکل ایسی شخصیات تھی جن کا سماج میں کچھ نام تھا, آپ کے ساتھ ان کا کیسے لائزن رہا, کیونکہ کافی عرصہ بیچ میں گیپ تھا
اور اس گاؤں سے بہت سارے حالات تھے، حالات کے بعد میں پھر تبدیلی آئی، کیسا لگا؟ نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جب ہم نے ہماری پوسٹنگ ہوگی پوچھ میں ہم چلے گئے، بہت زیادہ ایمرجنسی تھی اس وقت، مائگریشن کرنا بہت ضروری تھا، ہم بھی نہیں آئے یہاں پہ، لیکن پھر ایک دم ایسا رہا کہ ریلیشن نہیں ہم نے ان کے ساتھ، جو ایک رابطہ تھا، جو ایک کنٹیکٹ تھا، وہ چاہے فزیکل کنٹیکٹ ہمارا نہیں ہو رہا تھا، گاؤں میں نہیں آ پا رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہم نے پڑنے دیا، اور پھر جب ہم گاؤں میں آئے، کہیں کوئی خوشی تھی، کوئی کمی تھی، ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کی، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ اس ریلیشن کی وجہ سے لوگوں کو یہ بات یاد رہی کہ نہیں، یہ مائگریشن کر گئے، یہ ہجرت کر گئے، لیکن اپنے بیس کو نہیں چھوڑے۔ ہم آج اگر کہیں بولتے ہیں تو کسی گاؤں کی وجہ سے بولتے ہیں، جو پیار ہم کو اس گاؤں سے ملا ہے، نہ ہم زندگی میں کبھی اس کو بھول سکتے ہیں نہ بھولے ہیں، اور انشاءاللہ نہ کبھی بھولیں گے۔ یہاں کے لوگ جو ہے نا، وہ کوئی کاسٹ پہ، کوئی کلر پہ، کوئی کریڈ پہ، کوئی ریلیجن پہ، اور ریلیجن تو یہاں سب کا ایک ہی ہے، لیکن کسی بھی چیز پہ ڈفرینسز نہیں ہے۔ کسی بھی کو اگر دکھ ہوگا تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس کاسٹ سے ہے، یہ اس کلر کا ہے، یہ اس برادری سے ہے۔ یہ سب سے بڑی بات تھی اس گاؤں کی، اور اسی وجہ سے آج کی ڈیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اتنے اپنے سارے گھر چھوڑ کے ایک چھوٹے سے گھر میں یہاں پہ گاؤں میں رہ رہے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے پیار کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ شہر کی زندگی اور دیہات کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں رہ رہے ہیں آپ، تو کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس گھر سے نکل کر اس گھر میں آپ کس طریقے سے آپ کا گزر بسر ہوا، اور یہ لوگ جو یہاں گزر بسر کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا اور اپنی زندگی کا موازنہ؟ دیکھیے شرافت، دیکھیے اب آپ ہمارا ایک فارمل انٹرویو چل رہا ہے، لیکن ہمارے پڑوسی آئے ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک پلیٹ میں ہم لوگ کھانے ہیں، اور انہوں نے وہ فارمل نہیں دیکھا کہ کوئی فارمل انٹرویو چل رہا ہے، آئے ملے، کیونکہ یہ دل سے سلام کیا، اور یہ محبت جو تھی نا، یہ محبت ہم کو تمام وہ جو آسائش والے آرام والے ماحول تھے نا، وہ چھوڑ کے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ جہاں تک یہاں اس گاؤں کی پریشانی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی جب ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس میں ہے، آج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہمارے پاس کوئی اچھا سا ہاسپٹل نہیں ہے، ہماری روڈ اچھی نہیں بن پا رہی ہے، ہمارے اسکول اتنے اچھے بن نہیں پا رہے ہیں، ہمارے ہائر سیکنڈری بن گئے لیکن اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارے پاس ابھی اتنے ٹیچر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ اپنا فوکس ولیج لیول پہ کر رہی ہے، بیک ٹو ولیج کا ایک کنسیپٹ ہمارے آنریبل گورنر صاحب کا ہے، اور جس پہ کام کیا جا رہا ہے، آنے والے وقت میں ان گاؤں میں وہ تمام آسائش، تمام آرام جو ہمیں شہر میں ملتا ہے وہ ملیں گے۔ اور مائگریشن کیوں ہوئی؟ میں بڑی بار انوائرمنٹ کی بات کرتا ہوں تو سائل ایروجن ہو رہا ہے، ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، وہ پالیوشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اسی لیے کہ لوگ گاؤں سے بھاگ کے شہر میں جا رہے ہیں، اور شہر کا جو جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے پالیوشن بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ ڈور اسٹیپ میں ساری فیسلٹی لوگوں تک دیں گے، اکانومی ہماری بڑھے گی، ٹوریزم ہمارا، یہاں کا ٹوریزم دیکھو نا کتنی خوبصورتی ہے، اب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی کتنی خوبصورتی ہے، کیا یہاں ٹوریزم نہیں ہو سکتا؟ یہ ٹورزم میپ میں جس دن آ گیا نا، یہاں کے لوگوں کی اکانومی بڑھ جائے گی، یہاں پہ بزنس اسٹارٹ ہوگی، امپلائمنٹیز جو ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے کام ہوں گے۔ آج کی ڈیٹ میں ابھی بھی لوگ پسماندہ زندگی جی رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے، جس تیزی سے ٹیکنالوجی، جس طرح سے لوگ اویئر ہو رہے ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے اپنا نظام اسی کا چلا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کا گھر جو ہے پہلے سے ایک تعلیم یافتہ گھر رہا ہے، اور اس گھر سے جو ہے وہ پورے گاؤں کو نہیں بلکہ پورا ڈسٹرکٹ کو جو ہے فیض ملا ہے، تو کس قسم کی تبدیلی نظر آ رہی ہے جب سے آپ کے والد محترم اور آپ کے چاچا محترم، جنہوں نے سب سے پہلے اس گاؤں کے اندر تعلیم کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اسکول کا آغاز کیا، تب آج کیا فرق ہے؟ نہیں، فرق تو آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے، لیکن وہ جو بزرگوں میں محبت اور پیار اور وہ جو چاہت ہوا کرتی تھی، اس میں کمی آ گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پر جو ایک ڈفرینس بزرگوں کا اور نوجوانوں کا اور بچوں کا تھا کہ ایک بچہ بڑے کے سامنے، وہ بڑا بڑے کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ گیپ بڑھ گیا ہے، وہ گیپ جو بہت اچھا تھا۔ پھر تیسرے نمبر پر کوالٹی ورک کی بات کریں، چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو یا کسی بھی فیلڈ میں، وہ کوالٹی میں کمی ہے، اس میں ہم لوگ سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس وقت اتنی لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں تھی،
अपॉर्चुनिटी नहीं थी, गुर्बत थी, है ना, लोगों के पास खाने के लिए नहीं हुआ करता था। आज अल्लाह का करम है, आज गुर्बत नहीं है। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि ये हमारा गांव जो है 20,000 आपने पॉपुलेशन बताई है, यहाँ आज गुर्बत नहीं है, आज हर घर में खाने को मिलता है। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी बढ़ी है। लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, एजुकेशन की फील्ड में हमारा गांव बहुत तेज़ी से एक्सेल कर रहा है। बहुत तेज़ी से हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो कोई रिसर्च करने जा रहा है, कोई जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहा है। तो आज बड़ा फ़र्क आ गया है। आज एजुकेशन हो, इकॉनमी हो, सोशली हो, लोग जो है। जैसा कि आप पिछले कुछ सालों से जो है डिग्री कॉलेज पुंछ में तैनात हैं और आपने बहुत सारी कोशिश की कि तहसील मंडी के बहुत सारे नौजवान जो है वो पढ़ें, क्योंकि ऐसा होता था कि 12th से ऊपर कोई बच्चा या बच्ची जा नहीं सकता था। और अब आपके वहाँ रहने से, आपके वहाँ तैनाती से इस गांव को किस कदर फ़ायदा हुआ है और यहाँ के नौजवानों ने आपके साथ क्या साथ दिया, क्या पैगाम रहेगा तमाम नौजवानों के नाम? देखिए, अगर ज़िंदगी में ना जब हिटलर ने पूरी दुनिया में कत्लेआम किया ना, तो कत्लेआम करने के बाद जो वापस चला गया हिटलर, तो उसने कहा कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन लोगों को डराने से मैं उनकी सिस्टम को ख़त्म नहीं कर पाया। तो उसने कहा कि अगर किसी कौम को आप दबा करना चाहते हो तो उसके एजुकेशन लाइन को काट दीजिए, तालीमी निज़ाम को धर्म कर दीजिए, तो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा भी यही मानना है कि ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब टेम्परेरी है। आपको तालीम के सिलसिले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। एजुकेशन में बच्चों को जाना है, जाना पड़ेगा और जाते रहना है, क्योंकि उसी से आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपके पास तालीम होगी तो आपके पास अवेयरनेस आएगी, आपके पास अवेयरनेस होगी तो कोई आप अच्छा सा काम करोगे। और आज की इस डेट में तालीम सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास डिग्री हो और मुझे कोई नौकरी मिल जाए, बल्कि तालीम इसलिए होना चाहिए कि हम अपना फिनोटिपिक और जीनोटिपिक और हमारा लिंक, हमारा सोसाइटी में हम कोई काम कर सकें। और तालीम इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे एक इंडिविजुअल को नौकरी लेना है, बल्कि मेरा मानना यह है कि तालीम हमको इस तरह की हासिल करनी है कि मेरी वजह से 50 लोगों को और नौकरी मिले। मैं जॉब सीकर ना हूँ, मैं जॉब क्रिएटर हूँ। मैं जॉब लेने के लिए नहीं जाऊँ, बल्कि मैं जॉब देने वाला हूँ। इस तरह की तालीम की ज़रूरत है। मैं इन तमाम नौजवानों को बोलता हूँ, इतनी स्कीम्स गवर्नमेंट की है ना, उन स्कीम्स को समझने की ज़रूरत है, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज की डेट में गवर्नमेंट हर डोर टू डोर, घर पे जाके बैक टू विलेज के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर रही है, और जिस दिन ये लोग अवेयर हो जाएंगे ना, ये खुद अपने एक यूनिट्स खोलेंगे और बहुत अच्छी इकानमी बनेगी। लेकिन मैं अपने यूथ के मैसेज के लिए कहा था, तो मैं यूथ को सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि व्हेन योर नेल ग्रो, आपके जब नेल्स बढ़ जाते हैं, सो कट योर नेल्स, नॉट योर फिंगर्स। और सिमिलरली व्हेन मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो अप, कट योर ईगो, नॉट योर रिलेशनशिप। मेरा यही मानना है कि आपने अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं है, अपने ईगो अपने में नहीं लानी है कि नहीं मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ। लफ्ज़ में जब हमारी डिक्शनरी में आ जाएगा ना, फिर हम इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। तो तमाम दोस्तों से कहूँगा कि बड़े और छोटे का एक मोहब्बत और प्यार का एक जो सिलसिला था ना, बड़ों को चाहिए कि वो छोटों पे शफकत करें, और छोटों को चाहिए कि वो बड़ों से इज़्ज़त भी करें और उनसे प्यार भी करें। और इंशाअल्लाह जिस तरह का माहौल हमारे गांव का है और जिस तरह के लोग हैं, ये गांव पहले भी एक शरीफ गांव के नाम से जाना चाहता था। आने वाले वक्त में भी इस गांव का अपना मकाम होगा, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में, चाहे वो इकॉनमी की फील्ड में हो, चाहे वो सोशली कनेक्टेड लोगों के साथ जो एक कनेक्शन है उसकी फील्ड में हो। ये गांव हमेशा ऊपर रहेगा। और मेरी तमाम नौजवानों से यही बात रहेगी कि नौजवानों, अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है। कमिटमेंट जो है वो आप में होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा गया है कि वो सब कुछ कर सकता है। एक चीज़ को छोड़ के सोल हम रूह नहीं पैदा कर सकते, बाकी हम सब कुछ कर सकते। हमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी हुई है। मैं भी चाहूँगा कि आप कभी भी डरिएगा नहीं, एक पॉजिटिव सोच लेके चलते रहिए, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त देने के लिए। बहुत सारी चीज़ों पे आपने डिस्कशन किया। वक्त ने अगर इजाज़त दी तो
دیگر اور موضوعات ہیں، کیونکہ بہت بڑا سفر گزرا ہے اساتذہ کرام اور آپ کے درمیان میں. ہم پھر انشاءاللہ وقت ملا تو بات کریں گے، اور ہم یہی آخر میں میسیج دیں گے کہ اس میسیج کو دیکھیں، سنیں، اور سننے کے بعد اس پہ غور و فکر کریں، اور اس دور کی زندگی اور اس دور کی زندگی میں موازنہ کرتے رہیں، اور جو میسیج آج ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے اس پہ دل و جان سے عمل کریں. بہت بہت شکریہ.